السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیۃ هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزۃ هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال تعالى في مقام آخر وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وقال تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیتیں ہیں، اس تعلق سے اور صبر کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت میں یہ بات بھی ہے، اللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت نبی نے فرمایا الصلاۃ، نماز۔ تو نماز ایک بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا انسان کے بدن میں سر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اگر آدمی کے بدن میں سر نہ ہو تو اس انسان کا اعتبار نہ ہوگا۔ ایسے ہی آدمی مسلمان ہو اور نماز کی پابندی نہ کرے تو اس کے دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن میں ایک بات لکھ کر ہے ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں ہو؟ سقر جہنم کو کہتے ہیں، تو جہنمی یہی کہیں کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی بدولت آج ہم جہنم میں ہیں۔ تو غور کریں، نماز ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، پردہ فرمانے کا وقت آیا، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھ کر ہے 3 دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کچھ صحابہ یا 2 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہونے لگی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا کہ ایک تھال لاؤ جس میں کچھ باتیں لکھ دو جس کے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو طبیعت ناساز تھی اسے دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے۔
یہی واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اللہ کے نبی جس دن دنیا سے پردہ فرمائے اس وقت پیش آیا۔ یہی واقعہ حضرت عمر کا اور حضرت علی کا ملتا جلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ علی ایک تھان لاؤ جس میں کچھ باتیں لکھ دوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک اتنی ناساز ہو گئی، مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں میں اٹھ کر جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دنیا سے پردہ کر جائے، تو اس لیے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ باتیں ارشاد فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں اس وقت ارشاد فرمائی، الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال رکھو، زکوٰۃ کا خیال رکھو، اور اپنے ماتحتوں، غلاموں، نوکروں، خادموں کا تم خیال رکھنا۔ اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت یہ 3 باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دین کی باتیں، جتنی احادیث، جتنے اقوال، جتنے فرمان ہمارے تک پہنچائے، ان سارے فرمانوں کا یہ خلاصہ ہے 3 باتیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، غلاموں کا، نوکروں کا، ماتحتوں کا اور خادموں کا تم خاص خیال رکھا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں جب آواز اللہ کے نبی کی بالکل آہستہ ہو گئی، میں اپنا کان لگا کر سن رہا تھا، اللہ کے نبی فرما رہے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس وقت 2 باتیں نبی نے فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھو، غلاموں کا، خادموں کا خیال رکھو۔ اب غور کرے، نماز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور خادموں کے بارے میں خیال رکھنا یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی نے الصلاۃ، دوسری طرف وما ملکت ایمانکم فرمایا۔ جتنے فرائض ہیں، جتنے حقوق اللہ ہیں، ان میں افضل ترین چیز نماز ہے۔ اگر کوئی نماز کا خیال رکھتا ہے تو دوسرے فرائض کا بھی خیال رکھ سکتا ہے۔ دیکھیں علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہی 2 باتیں آخری وقت میں بالکل اس لیے ارشاد فرمائی۔ دوسری باتیں بھی، حج کے بارے میں بھی اللہ کے نبی اس وقت ارشاد فرما سکتے تھے، روزے کے بارے میں بھی تاکید کر سکتے تھے، مگر سب کو چھوڑ کر 2 باتیں آخری مرحلے میں اس لیے ارشاد فرمائی کہ اگر نماز کی پابندی ہوگی تو نماز کی پابندی کی بدولت وہ زکوٰۃ بھی دے گا، نماز کی پابندی اسے حج پر بھی حج پر بھی مجبور کرے گی، نماز کی جو پابندی کرے گا وہ روزہ بھی رکھے گا۔ اور خادموں کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس لیے ارشاد فرمایا، خادم، غلام یہ آخری درجے میں آتے ہیں۔ اگر کوئی خاص طور پر خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرے گا تو حقوق العباد میں جو سب سے افضل ترین چیز ہے وہ ماں باپ ہیں، تو آخری لوگوں کا جو خیال رکھے گا وہ سب سے افضل لوگوں کا بھی خیال رکھ سکتا ہے، بھائی بہن کا بھی خیال رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے آخری مرحلے میں یہ 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ الصلاۃ، نماز کی پابندی، دوسری بات وما ملکت ایمانکم، کہ غلاموں کا خیال رکھو۔ حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ وما ملکت ایمانکم کا ترجمہ ماتحتوں سے کیا کرتے تھے کہ وہ ہر آدمی جس کے ماتحت میں کچھ لوگ ہوں، ان کے لیے اللہ کے نبی کی یہ بات ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے، اس کے ماتحت میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ارشاد ہے کہ تم اپنے ماتحت لوگوں کا خاص خیال رکھو، اس لیے کہ ماتحت کا خیال رکھنا تمہارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی تمہارے برابر کے درجے والا ہوگا، اگر تم اس کے بارے میں کچھ کمی کرو گے وہ تم سے سوال اٹھائے گا، مگر ماتحتوں کے درمیان
تمہارا مرتبہ حائل ہوتا ہے، اس لیے وہ تم سے بات کرنے میں ڈرتے ہیں، اس لیے تم خاص طور پر ان کا خاص خیال رکھا کرو۔ دیکھیں، ماتحت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ دیکھو، دکاندار کے پاس تم جاؤ، تم پیسے دیتے ہو، وہ سامان دیتا ہے، سامان دینے والے اور پیسے دینے والے میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہتا۔ ایسے ہی اس لیے کہ تم اپنے ماتحت سے کام لے رہے ہو اور ماتحت تمہارا کام کر رہا ہے، تمہارے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے اپنی بڑائی اپنے ماتحتوں کے درمیان میں ہرگز نہ جتلاؤ۔ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق بہت بڑے صحابی ہیں۔ امت میں سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ ابوبکر صدیق کا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، ڈپٹ رہے تھے، لعنت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ دیکھو، صدیق اور لعنت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، صدیق اور لعنت ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ حضرت صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کی وہ بات سنی تو فوراً اس غلام کو آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک بہت بڑے صحابی ہیں، اپنے غلام کو مارنے کے واسطے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کی نظر کرم ان پر پڑ گئی۔ اللہ کے نبی نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں جتنا تم اپنے غلام پر قدرت رکھتے ہو۔ یہ بات کا سننا تھا، صحابی تھے، ہاتھ اٹھا ہوا تھا، غلام کو تھپڑ مارنا باقی تھا، فوراً آزاد کر دیا۔ یہ تھا اللہ کے نبی کے صحابہ کا اصول۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ ہم کہاں تک کہیں۔ جو کوئی بڑے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر ماتحت کے بارے میں ان کے بڑوں سے سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بڑا بنتا ہے تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے واقعے سے ہم سبق سیکھیں۔ حضرت انس فرماتے، میں 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا، مگر نبی نے کبھی نہ مجھے ڈانٹا نہ ڈپٹ کیا۔ ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں، کہنا سننا آسان ہے، مگر جب اس سنت پر عمل کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ حضرت انس خود فرماتے، اللہ کے نبی مجھے ایک مرتبہ کسی کام کے واسطے باہر بھیجے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں، انس اب آئیں گے، انس اب آئیں گے، مگر انس فرماتے میں باہر نکلا، ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے، میں جا کر کھیل میں مشغول ہو گیا اور وہ خیال جو کام نبی نے دیا تھا بھول گیا۔ حضرت انس فرماتے کہ بہت دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، میری نظر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو مجھے وہ کام کا خیال آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں عذر کرنے لگا، یا نبی معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا، اے انس چھوڑو، میں نے ہی وہ خود کام پورا کر لیا۔ اگر اس دور میں ہوتا تو ہم دیکھیں کوئی بڑا پروفیسر ہوتا، کوئی بڑا آدمی ہوتا، اپنے ماتحت کو کتنا ڈانٹ ڈپٹ کرتا، نہ جانے اور کیا کیا ہوتا۔ بعض مواقع پر یہاں تک بھی گورنمنٹ ڈیوٹیوں میں دیکھا گیا کہ اوپر والے کا کام کچھ دیر تک نیچے والوں نے نہ مانا تو بہت ساروں کو ڈیوٹی سے کچھ دن کے واسطے نکال ہی دیا گیا۔ ایسے حالات، ایسے برے اخلاق آج امت کے اندر ہیں، مگر ہمارے نبی کے اخلاق، ہمارے صحابہ کے اخلاق، ہمارے اکابرین کے اخلاق ہمیں سبق سکھلاتے ہیں کہ تم زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے اور تم اس وقت زندگی کس طریقے کی گزار رہے ہو۔ اگر ہمارے اکابرین کے ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے
اور ان واقعات کو دیکھ کر ان کی زندگی کے مانند ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم صبر اختیار کریں۔ صبر کے بغیر کوئی کام نہیں بن سکتا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے۔ پانی اگر کچھ دن کے واسطے کچھ سالوں کے واسطے نہ ہو تو دنیا کے انسان مر جائے۔ جس طریقے سے انسان کی زندگی کے واسطے پانی ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ علماء لکھتے ہیں کہ دین میں اس سے بھی زیادہ صبر ضروری ہے۔ اگر صبر نہیں ہوگا تو جس طریقے سے پانی نہ ہونے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، ایسے ہی دین میں صبر نہ ہو تو ہم دین سے بھی دور ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے دین کے جتنے شعبے ہیں، جتنے کام ہیں، اگر ان کاموں کے اندر، ان شعبوں کے اندر اگر اس میں مضبوطی آنا ہو تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں جوڑ پیدا ہونا ہے۔ جوڑ کے بغیر مضبوطی ہرگز نہیں آ سکتی۔ اگر مضبوطی آنا ہے تو جوڑ پیدا ہونا ہے۔ جوڑ اگر آنا ہے تو نرمی ضروری ہے۔ اگر نرمی ضروری ہے، نرمی آنا ہے تو صبر ضروری ہے۔ صبر آنا ہے تو اخلاص ضروری ہے۔ آج ہم اپنے دین کے شعبوں میں غور کر لیں، چاہے وہ تدریس کا شعبہ ہو، چاہے امامت و خطابت کا شعبہ ہو، چاہے وہ تبلیغ کا شعبہ ہو، چاہے وہ دینی تنظیمات کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہر شعبے کے اندر جوڑ پیدا ہونا ہو تو صبر ضروری ہے۔ صبر کے بغیر کوئی بھی کام نہیں بن سکتا۔ اگر آدمی صبر کریں گے، اوپر والے نیچے والے اللہ دین کے کام کو آسان کر دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے وقت کے امام ان لوگوں کو بنایا، وقت کے بڑے ان لوگوں کو بنایا لَمَّا صَبَرُوا، جو صبر کیا کرتے تھے۔ صبر ہوگا، اللہ وقت کا بڑا کام بھی صبر کی بدولت لے کر رہیں گے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا اگر آدمی کے اندر صبر ہوگا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اس صبر کا بدلہ جنت و حریرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ اب غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اسلام، سارے دین، سارے ایمان کا سنٹر قرآن کو بنایا، اور قرآن کا سنٹر اللہ نے اگر بنایا تو قرآن کے اندر ایک لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ کو بنایا۔ درمیانی قرآن جہاں ہوتا ہے اس کو کھول کر دیکھیں تو وہاں بڑا لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ کا لکھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے وَلْيَتَلَطَّفْ کی جگہ دوسرے لفظ کو بھی لا سکتے تھے، مگر اللہ نے اس جگہ وَلْيَتَلَطَّفْ کو لا کر امت کو سبق سکھلایا کہ دیکھو نرمی ہوگی دین باقی رہے گا، نرمی نہ ہوگی تمہارا دین بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی، نرمی کی کوئی صورت ہوتی تو اس سے زیادہ خوبصورتی دنیا کے اندر کسی اور چیز کی نہ ہوتی۔ اگر سختی، اگر بدسلوکی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بری صورت دنیا کے اندر کوئی اور نہ ہوتی۔ ہماری اخلاق، ہماری نرمی اگر ہمارے اندر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے ہمیں آئیڈیل بنائیں گے، ہمارے اخلاق کو دنیا دیکھے گی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو دیکھیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ایک کٹر کافر فرعون کے گھر میں تھی، مگر اخلاق دکھلائے، ایمان کو دکھلایا، اللہ نے ساری دنیا والوں کے واسطے اس آسیہ کو آئیڈیل بنایا۔ آگے دیکھیں عمران کی بیوی نے اپنے اخلاق دکھلائے، اللہ نے ان کی نسل میں 2 نبیوں کو پیدا فرمایا۔ آج اگر اخلاق پیدا ہونا ہے تو بعد میں بچوں کے اخلاق بنیں گے،
पहले अपने अखलाक को बनाना पड़ेगा। बड़ों के अखलाक दुरुस्त होंगे तो ये बड़ों के अखलाक की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला छोटों के अखलाक को भी बनाएंगे। पहले उम्मत की माएँ अखलाक वाली होती थी, जिनके अखलाक बच्चों में अल्लाह तबारक व तआला नमूदार फरमाते थे। पहले अंबिया का सिलसिला होता था, जिस अंबिया के सिलसिलों में ये बात है, कोई माँ की नेक तमन्नाएं होती, यही नेक तमन्नाएं अंबिया की शक्ल में बाद में जाहिर होती थी। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर खत्म नबुव्वत का ताज अल्लाह तबारक व तआला ने रख दिया। अब इसके बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा, ये बात तो अटल है। नबी ने खुद फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी। खुद अल्लाह ने फरमाया व खातमुन नबिय्यीन, नबियों का सिलसिला मोहम्मद पर ख़त्म हो गया। मगर आज भी अल्लाह तबारक व तआला की ये बंदियाँ माओं की औलाद की तमन्ना के बारे में सही तमन्ना होगी। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं माओं के पेटों से, इन्हीं माओं के बतनों से अल्लाह तबारक व तआला आने वाली नस्ल को इंशाअल्लाह वली पैदा फरमा कर रहेंगे। हम देख रहे हैं कि दीन आज झुटलाया जा रहा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने नहीं देखा दीन को झुटलाने वालों को? आज हम देखते हैं मंदिरों में दुश्मनों में तलाश कर रहे हैं कि ये दीन को झुटलाने वाले, कभी अल्लाह के नबी की नाफरमानी, कभी कुरान की नाफरमानी, कभी मसाजिद की नाफरमानी, कभी मदारिस की नाफरमानी, कभी तबलीगी जमात की नाफरमानी, कभी दीनी तंजीमात की नाफरमानी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वो कौन है जो दीन को झुटला रहे हैं? वो यतीम को झुटलाने वाले दरअसल दीन को झुटलाने वाले हैं। आज सबसे बड़ा यतीम अगर कोई है तो वो दीन है, दीन से बड़ा कोई यतीम नहीं है। इसलिए कि आज हमने दीन को पसे पुष्ट डाल दिया, बेकारी हमारा मशगला बन गई। और खास तौर पर मैं कहूँ बेकार वक्त गुजारना आज हमारी मशगूली का एक हिस्सा बन गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया इंसान का इस्लाम उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो लघु बेकार कामों को न छोड़ दे। अब मैं आगे बढ़कर ये बात अर्ज करूँ, आज दीन सबसे ज्यादा यतीम इसलिए हो गया। आज दीन के जितने शोबे हैं, मैं बोलता हूँ तो बुरा लगता है, साथ ही बुरा न माने हकीकत बयान कर रहा हूँ, सारे दीन के शोबे में यह किस्म की झोल आ चुकी है। वजह इसकी मैं बयान करूँ कि जोड़ में जो झोल आई है उसकी असल वजह हमारे अंदर नरमी न होना है, और नरमी न होने की असल वजह ये सब्र का न होना है, और ये सब्र न होने की असल वजह हमारे अखलाक का दुरुस्त न होना है, और अखलाक का दुरुस्त न होना दरअसल हमारे अंदर इखलास का न होने की वजह से है। अगर इखलास होगा अखलाक आएंगे, अखलाक आएंगे, सब्र आएगा, सब्र आएगा, नरमी आएगी, नरमी आएगी, अल्लाह तबारक व तआला जोड़ पैदा फरमा कर रहेंगे। अब गौर करने का मकाम है, अल्लाह के नबी के वाक़ियात को देखें, सहाबा के वाक़ियात को देखें, वाक़ियात से सबक हासिल करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयतों के ताल्लुक से मैं बात कर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मरहले में जब आवाज़ बिल्कुल आहिस्ता हो चुकी थी, उस वक्त दो बातें इरशाद फरमाई थी, अस्सलाह, नमाज की पाबंदी करो, वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने मातहतों के बारे में खास तौर पर ख्याल रखा करो। ये मातहतों के बारे में अगर ख्याल नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे पूछ कर रहेंगे, तुमसे सवाल कर रहेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम्हारे बारे में सवाल होगा कि तुमने उसके बारे में क्या किया। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर ऊपर वाले से अल्लाह तबारक व तआला नीचे वाले के बारे में सवाल करेंगे कि तुमने क्या किया और तुम क्या कर रहे थे। अब गौर करें, इस दौर की हालत को मैं बयान करूं तो लोगों को बुरा लगेगा कि ये मौलाना क्या बयान कर रहे हैं। आज हमारे बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों मुसलमानों के हैं, मगर उन्हीं की औलाद जब फारिग होकर
बड़ा मास्टर बनकर या कोई बड़ी ड्यूटी लेकर आती है तो जितने काम वाले होते हैं उनके साथ हुस्न सुलूक का बर्ताव नहीं होता, उनके साथ अदब का तकाजा पेश नहीं आता। मैं बोलता हूँ तो बुरा लगता है। यहाँ तक भी देखा गया कि जब बड़े प्रिंसिपल का बेटा फारिग होकर आकर स्कूल का नाइब बना तो उसने अपने पढ़े हुए असातिज़ा मास्टर ही की नाफरमानी कर दी। ये क्यों? हमारे अंदर अखलाक नहीं, अखलाक सही होते ये दिन देखने की नौबत न आती। जब ऐसे हालत आए तो बड़े बड़े कामों के अंदर खुद ब खुद झोल पैदा हो गई, और जब झोल पैदा हुई इसी झोल का नतीजा आज उम्मत दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। आज उम्मत दुश्मन का निशाना बनी, तो दुश्मन का निशाना बनने के पीछे दुश्मन का हाथ बाद में, अपनों का हाथ पहले है। उम्मत यतीम ऐसे ही नहीं हुई, पहले उम्मत को यतीम किया गया, बाद में उम्मत यतीम हुई। अगर उम्मत को यतीम ना किया जाता, अगर उम्मत की इस बागडोर को अपनी मुट्ठी में संभाला जाता, सब्र के साथ सबको लेकर चला जाता, तो आज हालत ऐसी नहीं होती। आज दुश्मन के निशाने पर मुसलमान आ गए, दर दर पर मुसलमानों को शहीद किया गया, मगर पूछने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। आवाज उठती है तो 2 से 3 दिन उठती है, फिर उसके बाद उन घर वालों पर जिस माँ का नौजवान बेटा शहीद हो रहा है, उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही है, उसकी बहनों पर क्या गुजर रही है, उस बाप के दिल के कलीजे पर क्या गुजर रहा है, ये किसको पता है? ये किसको पता है? उम्मत के बड़े बैठ कर सोचते, हम किसी बड़ों की नाफरमानी करना नहीं है, अकाबिरीन की नाफरमानी करेंगे हम भी गुमराह हो जाएंगे, मगर दर्द दिल किसके सामने हम पेश करें? ये उम्मत के बड़े जो सियासत के वक्त में आकर इलेक्शन की बात करते, इसी तरीके से दूसरे जो बड़े हैं, आज उम्मत शहीद हो गई, बहुत सारों की जानें निकल गई, बहुत सारों की नौकरियां चले गई। एक साहिब तो यहाँ तक भी कहे लाखों रुपये बेटे की ड्यूटी के वास्ते खर्च कर दिए, मगर ड्यूटियां नहीं मिलती। उम्मत के बड़ों के पास जाकर हमने शिकायत की कि हमारी इस शिकायत को कबूल फरमा ले, तो उन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया। हम किससे शिकायत करें? उम्मत का ये तबका किसके पास जाए? साथी, बड़ी बात यह है कि उम्मत इस वक्त यतीम होने के पीछे दुश्मन का हाथ बाद में है, पहला हाथ हमारा है। तो इसलिए बड़ी बात यह है कि हम सबसे पहले जो दीन के अहकामात हैं उन अहकामात पर अमल करें। अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में भी यही लफ्ज़ इरशाद फरमाए, अस्सला को पहले बयान फरमा दिया, आखिरी वक्त में जो बात बोलकर दुनिया से रुखसत हुई वो बात वमा मलकत ऐमानुहुम की थी कि तुम अपने छोटों का ख्याल ज़रूर रखना। अल्लाह के नबी हुकूकुल इबाद की बात किए, चाहते तो उस वक्त हज की, रोज़े की, ज़कात की भी आखिरी मरहले में बात करते थे, मगर हुकूकुल इबाद की बात नबी ने दिखलाकर बता दी कि उम्मत सबक सीखो, उम्मत सबक सीखो, तभी तुम्हें सबक मिलेगा। तो इसलिए बड़ी बात यह है कि ये आखिरी वसीयतों में 2 बातें अहम कि नमाज का ख्याल रखो। आज हम फजर की नमाज में उम्मत की हालत देख लें, और दूसरी बात मातहतों का ख्याल रखो। तो बड़ी बात यह है कि साथी नमाज की पाबंदी करें, नमाज हरगिज़ ख़ज़ाना होने दें, नमाज की पाबंदी होगी, अल्लाह की मदद ज़रूर शामिल हाल होगी। अल्लाह अमल की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।